تحریک انصاف سے باغی ہونے والی عائشہ گلیلی نے اب مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا ہے۔ مسلم لیگ نواز کے حوالے سے ایک ویڈیو پہلے سامنے آئی تھی 13 تاریخ کو عائشہ گلیلی کی۔ آج جمعے کے روز عائشہ گلیلی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ مسلم لیگ نون نے فوج اور عدلیہ کے خلاف بیانات دینے کے لیے انہیں اکسایا اور اس کے عوض انہیں سینٹ کی ٹکٹ دینے کی آفر کی گئی تھی۔ کیا کہا انہوں نے، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ ہوا ہے۔ اس ملک کے وسائل کو آپ نے استعمال کیا ہے، آپ نے اتھارٹی کو آپ نے غلط استعمال کیا ہے، تو یہ ہوا ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ وہ دوسرے نے تو میرے خلاف بریگیڈ لگائی ہوئی تھی کہ اس کے خلاف بریگیڈ لگاؤ، آپ میرے خلاف ایف آئی اے لگوا دو، کیونکہ آپ سب جو ہیں اس ملک میں مافیا ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ فوج اور عدلیہ کی دشمنی میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے مجھے اور میرے والد صاحب کو سینٹ کی آفر کی۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں، اور یہ چیز جو مجھے اتنی ناگوار گزری اور یہ چیز میرے حب الوطنی کے خلاف تھی، کیونکہ نہ تو میں پہلے کبھی میں نے نون لیگ میں شمولیت کی بات کی تھی، کیونکہ میں نے پہلے دن سے کہا کہ میں اپنی الگ پارٹی بناؤں گی۔ میں نے کبھی بھی یہ ارادہ ظاہر نہیں کیا کہ کبھی میں نون لیگ کے ساتھ ہوں یا کبھی میں ہوں گی ان کے ساتھ۔ لیکن جو سینٹ کا ٹکٹ انہوں نے پھر جب مجھے آفر کیا، میرے والد صاحب کو آفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کریں، فوج جو ہے پاکستان میں فلاں کام کر رہی ہے، فلاں سازشیں کر رہی ہے، میں نے کہا کہ یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آپ اپنے ذاتیات کے اوپر فوج کو لے آئے ہیں، یہ آپ ذاتی دشمنی میں پاکستان کے ساتھ آپ غداری کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے قوم کے ساتھ آپ غداری کریں، کیونکہ ایک ہی ادارہ ہے جو اس ملک کو بچا رہا ہے، اور عدلیہ اگر آج ایکشن لے رہی ہے، عام آدمی کے اوپر ایکشن لیتی ہے، زینب کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا۔ عائشہ گلیلی پہلے عمران خان کے خلاف بیانات دیتی رہیں پی ٹی آئی سے بغاوت کرنے کے بعد۔ اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ عائشہ گلیلی کی جو توقعات تھیں مسلم لیگ عمران خان سے، وہ پوری نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے شہر اقتدار میں سیاسی حلقوں میں یہ بات واضح طور پہ کہی جا رہی ہے کہ عائشہ گلیلی سے مسلم لیگ نواز کے ایک رہنما امیر مقام سے ان کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب سینٹ کے انتخابات کا جب مرحلہ تقریباً کاغذات نامزدگی کا مرحلہ اور سیکورٹی کا مرحلہ مکمل ہوا، تو عائشہ گلیلی کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، ویڈیو سٹیٹمنٹ 13 فروری کو سامنے آیا، جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون پر الزامات لگائے کہ انہیں سینٹ کی ٹکٹ آفر کی گئی فوج کے اور عدلیہ کے خلاف بیانات دینے کے حوالے سے۔ اس کے بعد وہ بات میڈیا پر زیادہ سامنے نہیں آئی، تو جمعے کو آج 16 فروری کو جو ہے عائشہ گلیلی نے دوبارہ ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا فورم استعمال کرتے ہوئے وہاں میڈیا سے بات کی اور نواز لیگ کے خلاف فوج اور عدلیہ کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا۔ عائشہ گلیلی اپنے بغاوت سے لے کے اب تک متنازع بن کے سامنے آئی ہیں، وہ کس کی گیم کھیل رہی ہیں اس کا اندازہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے ہوتا نظر آتا جا رہا ہے۔ یہ بھی شہر اقتدار میں باتیں واضح طور پہ سامنے آ رہی ہیں کہ عائشہ گلیلی نے ایک بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کیا تھا شمولیت کے لیے، مگر پیپلز پارٹی کی جو صوبائی قیادت تھی اس نے مرکزی قیادت کو واضح طور پر متنبع کیا کہ عائشہ گلیلی سے دور رہا جائے، کیونکہ عائشہ گلیلی جو ہے وہ کس کی گیم کھیل رہی ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہے۔ پیپلز پارٹی میں عائشہ گلیلی کی جو ہے وہ شمولیت نہیں ہو سکی۔ اب عائشہ گلیلی جو ہے وہ فوج اور عدلیہ کے حوالے سے ایک نقطہ نظر کے ساتھ ایک الزامات نون لیگ کے حوالے سے لے کے سامنے آئی ہیں، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ عائشہ گلیلی اب کس کی گیم کھیل رہی ہیں اور کس کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں۔